ناظرین، اس وقت بڑی افسوسناک خبر کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ آج سنڈے کا دن ہے اور ٹورانٹو میں اس وقت دن کے 11:35 ہوئے ہیں۔ اب تک کی خبروں کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع باجوڑ کے علاقے ان کا صدر مقام ہے خار، وہاں پہ جمعیت علماء اسلام کے ورکر کنونشن میں دھماکہ ہوا ہے۔ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ خود کش دھماکہ ہوا ہے اور اس میں متعدد رہنما مقامی سیاسی ورکرز شہید ہوئے ہیں۔ ان کی تعداد بتائی جا رہی ہے اب تک 40، جتنی خبر رساں ایجنسیز ہیں ان کے مطابق۔ اس میں ایک ہمارے میڈیا کے جیو نیوز کے کیمرہ مین سمیع اللہ صاحب کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ زخمی ہوئے ہیں۔ 80 سے زائد افراد جو ہیں مزید اور زخمی ہوئے ہیں اور جن میں سے متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے مقامی عہدیدار بھی جاں بحق ہوئے ہیں۔ تحصیل خار کے امیر ضیاء اللہ جان کے بارے میں اور تحصیل ناوگاگی کے جنرل سیکرٹری حمید اللہ حقانی بھی اس کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جاں بحق ہو گئے۔ دھماکے کے فوراً بعد امدادی کارروائیاں شروع کی گئی ہیں، ریسکیو ایمبولینسز موقع پہ پہنچ گئی ہیں اور بہت سارے تمام جانب سے اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ قومی اسمبلی کے راجہ پرویز اشرف، ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی نے بھی مذمت کی ہے۔ تمام مرکزی سیاسی رہنماؤں کی جانب سے بھی اس کی مذمت کی جا رہی ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، باجوڑ میں جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی شہادت پر دل انتہائی غمزدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شہداء کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ترجمان جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا عبدالجلیل خان کا کہنا ہے کہ جمعیت JUI ورکر کنونشن میں 4 بجے کے قریب دھماکہ ہوا۔ مولانا لائق جب تقریر کر رہے تھے اس دوران یہ دھماکہ ہوا ہے۔ اسلم غوری JUI کے لکھتے ہیں اپنی ٹویٹ میں کہ باجوڑ میں JUI کے جلسے کے دوران بم دھماکے میں متعدد ہلاکتیں اور زخمیوں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ایمرجنسی کسی صورتحال ہے، آفیشلی ایمرجنسی لگا دی گئی ہے کہ نہیں لگا دی گئی ابھی ہمیں نہیں معلوم۔ جس وقت یہ جلسہ ہو رہا تھا ممبر قومی اسمبلی مولانا جمال الدین اور سینیٹر عبدالرشید بھی کنونشن میں موجود تھے اور JUI جمعیت علماء اسلام کے تحصیل خار کے امیر مولانا ضیاء اللہ دھماکے میں شہید ہو چکے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی کہا ہے کہ باجوڑ JUI کے جلسے میں بم دھماکہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہم سب کو اس پہ افسوس ہے اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ تمام سیاسی قائدین شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اور اس میں جتنے بھی لوگ شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ناظرین، یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے ایسے وقت میں کہ جب ملک کے حالات بہت مناسب اور پرامن چل رہے تھے، سیاسی طور پہ کوئی مسئلے مسائل نہیں تھے۔ JUI فے کے اس میں دھماکہ کروا کے اور خود کش دھماکے کی جب بات آتی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ کار فرما ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ خود کش دھماکہ خرید کے بھی کروایا جاتا ہے۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس طرح سے طالبان، تحریک طالبان کی پیڈ سروسز ہیں جس کو ہائر بھی کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس وقت JUI فے سے سب سے زیادہ کون سی سیاسی جماعت، کون سے سیاسی رہنما ناراض ہیں، جو نہیں چاہتے کہ ملک میں استحکام ہو، جو نہیں چاہتے کہ ملک میں اس ترقی ہو، جو نہیں چاہتے کہ یہ جو PDM کا اتحاد اور ساتھ میں عسکری قیادت ایک پیج پہ آ کے ملک کو آگے لے جانے کی بات ہو رہی ہے، یہ معاملات نہ ہوں۔ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ جس سے کہ لوگ گھبرائیں اور کہیں کہ الیکشن ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں الیکشن نہیں کرنے ہیں۔ اور یہ اس طرح کے جو دھماکے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں باجوڑ دھماکے کے زخمیوں کے لیے عبدالغفور حیدری صاحب کا بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے اس وقت تک 30 افراد ہلاک ہوئے تھے لیکن اب بڑھتی جا رہی ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ملک کے حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہی بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں کہ اس میں اس جمعیت علماء اسلام کا ابھی اس وقت کوئی ایسا تنازع نہیں تھا کہ جس میں کہ اس حد تک نوبت آ جائے کہ خود کچھ دھماکہ کیا جائے۔ ہمارے ملک میں خود کچھ دھماکوں کی ایک تاریخ ہے، اور جب بھی سیاسی طور پہ کسی کے ہاتھ پاؤں باندھنے ہوتے ہیں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ PMLN کو مکمل طور پہ کارنر کر دیا گیا تھا کہ یہ الیکشن نہ لڑ سکیں، اور اتنے خطرناک حالات ہو گئے تھے لاہور اور پنجاب کے بڑے بڑے شہروں میں کہ شہباز شریف، نواز شریف کے لیے اور مریم نواز کے لیے نکلنا مشکل ہو گیا تھا، اور یہ باقاعدہ کروایا گیا تھا، باقاعدہ ان کو ایکٹیویٹ کیا گیا تھا۔ اور یہ آج پھر ہم وہی ٹرینڈ وہی دیکھ رہے ہیں دوبارہ کہ کس طرح سے ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام ایک پرامن جماعت ہے، انہوں نے ہمیشہ سیاسی جد و جہد کا ہی راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ اس وقت جو یہ واقعہ ہوا ہے یہ ایک ہم سب کو جگا دینے کے لیے کافی ہے۔ اس میں
ورکر کنونشن میں ہم سینئر رہنما ہیں حافظ حمداللہ صاحب، ان کا بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے بھی اس میں شریک ہونا تھا، لیکن آخری لمحات میں کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے وہ اس میں شامل نہیں ہو سکے. اور ان کی جو گفتگو ہوئی ہے ان میں اس میں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ JUI کے اس ورکر کنونشن میں آخری لمحے میں میرا شرکت کا پروگرام منسوخ ہوا. اور انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو لوگ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین، اس پہ غور کیجیے گا کہ یہ جو لوگ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں یہ جہاد نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے، کھلا دہشت گردی ہے اور ریاست پر براہ راست حملہ ہے. انہوں نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ کارکنوں کا ان کے اپنے کارکنوں کا مقدس خون اسلام اور ملک دشمن قوتوں کو ہضم نہیں. اور یہ صحیح بات بھی ہے کہ JUI فضل الرحمان کی جو پارٹی ہے اس وقت پاکستان کی ایک کنگ میکر پارٹی بھی کہی جاتی ہے، اور وہ PDM کی ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب اور PTI کو وہ بہت کھلتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دھماکے کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے. اس دھماکے کے بارے میں جو اس کے اصل پرپٹریٹر ہیں ان کو بھی پکڑنا چاہیے اور ان پہ بھی بات ہونی چاہیے کہ کس طرح سے یہ کون ہے اس کے پیچھے، یہ حملہ آور کہاں سے آیا تھا، اس پہ انکوائری ہونی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں مولانا فضل الرحمان نے فوری طور پر اپنا افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شہباز شریف کو فون کیا ہے، اور انہوں نے خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ جو ہیں ان سے اس واقعے کی انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے. انہوں نے ساتھ ساتھ مرحومین کے لیے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی صحتیابی کی بات بھی کی. مولانا فضل الرحمان نے، اگر آپ لوگ میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں جو جہاں دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپیل کی ہے کہ JUI اور تمام جمہوریت پسند امن پسند لوگ ہاسپٹل پہنچیں. وہاں بڑی تعداد میں خون کی ضرورت ہے، عطیات کی ضرورت ہے. انہوں نے ساتھ ساتھ بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ کارکن پر امن رہیں. وفاقی اور صوبائی حکومت سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ وہ ان کو سہولیات مہیا کی جائیں، ان تک جتنے بھی زخمیوں کو بہترین علاج کیا جائے. اور اب بتایا جا رہا ہے کہ 40 کے قریب یہ شہید ہو چکے ہیں. جیو نیوز کے کیمرہ مین سمیع اللہ کے بارے میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. 80 سے زیادہ لوگ اس میں مزید زخمی ہیں. جنرل سیکرٹری حمید اللہ حقانی کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. تو ناظرین، یہ ہے تازہ ترین صورتحال خیبر پختونخوا سے. اور باجوڑ کا علاقہ ہے، یہاں پہ خود کچھ دھماکہ ہوا ہے. جو حکام ہیں، جو ادارے ہیں، جو سیکیورٹی ادارے ہیں، انہوں نے ابتدائی تحقیقات کے بعد یہ کہا ہے کہ اس وقت اس کے اشارے ملتے ہیں کہ یہاں پر خود کچھ دھماکہ تھا. ریسکیو کی ٹیمیں وہاں موجود ہیں، ایمبولینسز پہنچ چکی ہیں، امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں، اور سیکیورٹی اداروں نے جائے وقوع کو اپنے حصار میں لے لیا ہے. ناظرین، پولیس کی جانب سے تو بہرحال ابھی ابتدائی میں یہی کہا گیا ہے کہ اس کی دھماکے کی نوعیت کا ابھی وہ ہمیں بتا نہیں رہے ہیں، میڈیا کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ چل رہا. یہ JUI ورکر کنونشن جاری تھا. ناظرین، ترجمان جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا عبدالجلیل خان کا کہنا ہے کہ JUI کنونشن تقریباً 4 بجے کا وقت تھا، اور مولانا لائق اس وقت تقریر کر رہے تھے کہ اچانک ایک دھماکہ ہوا ہے، اور بڑا ٹائملی دھماکہ کیا گیا. اور اس میں پھر ایک دم سے وہاں پہ ایک بھگدڑ سی مچ گئی. تقریباً موقع پہ ہی 20-25 لوگ فوری طور پہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور اب تک کی تعداد کے مطابق 40 سے زائد کی نمبرز بتائے جا رہے ہیں. JUI کے ممبر قومی اسمبلی مولانا جمال الدین اور سینیٹر عبدالرشید اس وقت موجود تھے، جبکہ JUI فے کے تحصیل خار کے امیر مولانا ضیاء اللہ دھماکے میں جاں بحق ہو گئے ہیں. یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے. ناظرین، اس میں جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. ہم سب ایک پرامن پاکستان چاہتے ہیں. ہم سب چاہتے تھے کہ یہ حالات نہ ہوں، یہ مناظر ہم دوبارہ نہ دیکھیں، یہ صورتحال ہم نہ دیکھیں. ہمارے کیمرہ مین محفوظ رہیں، ہمارے سیاسی رہنما محفوظ رہیں، ہمارے لوگ محفوظ رہیں، یہ ملک محفوظ رہے. اور یہ بہت حد تک دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ہم نے بہت حد تک کامیابی حاصل کر کے ایک امن حاصل کر لیا تھا. لیکن آج پھر ہمیں افسوسناک یہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں. اس کی ہم مذمت کریں گے. اب تک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق خود کچھ دھماکے میں 40 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں، 80 سے زائد زخمی ہیں، جن میں سے متعدد کی حالت نازک ہے. جیو نیوز کے کیمرہ مین وہ بھی زخمی ہیں، اور متعدد سیاسی ورکرز رہنما بھی زخمی ہیں. ناظرین، یہی تھی اب تک کی تازہ ترین خبر. جو حالات کے بارے میں کوئی بریکنگ نیوز یا کوئی تازہ خبر آتی ہے ہم آپ کے ساتھ دوبارہ جوڑتے ہیں.